ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق چند ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر نجس اور حرام قرار دیا ہے. اور میں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے سماج کے اندر بگاڑ کیوں اور اس کے اسباب و علاج. جب ہم سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر
مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح کے سارے ذرائع موجود ہیں، اور ایک انسان ان تمام کے تمام چیزوں سے مستفیض بھی ہو رہا ہے، لیکن معاشرے سے اور سماج سے وہ برائیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر سماج سے، معاشرے سے یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک انسان پروگراموں کے اندر تقاریر کو سنا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء و خطبہ آ کر کے آپ کے درمیان ان اصلاح کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اور آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ برائیاں اور وہ جراثیم، وہ گناہ جو گناہ سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور سماج کے اندر جو اصلاح کا کام کیا جا رہا ہے، سماج کے اندر جو سدھار کا کام کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ جب اپنے سماج کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ برائیاں آج جنم لے رہی ہے یا جنم لے چکی ہے، جو برائیاں، جو گناہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین عرب کے اندر موجود تھے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین عرب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سرزمین عرب کے اندر ہوئی، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، جوا بازی عام تھی، اور شراب نوشی بھی عام تھی۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، لوگ اس طرح زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے کہ ایک انسان جس وقت بھی چاہتا اور جس ٹائم بھی چاہتا اور جب چاہتا اپنے سماج کے اندر جو ہے وہ زنا کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے تھے۔ اور جب ہم تاریخ کا اور مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو اور پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، زنا کا اس طرح بول بالا تھا کہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر باقاعدہ جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ سرزمین عرب کی عورتیں جو ہیں اپنے گھر کی چھتوں میں جھنڈے کو لگا دیا کرتے تھے، اور جھنڈے کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا، جھنڈے کو لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے لوگوں آؤ، تمہارے لیے یہ جگہ سیف ہے، اے لوگوں آؤ اور اپنی جوانی کو یہاں پر بجاؤ۔ اور سرزمین عرب کے لوگ ان کی گھروں کے اندر جایا کرتے تھے اور وہ سرزمین عرب کی عورتوں کے ساتھ زناکاری کی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس تاریخ کو اپنے سامنے رکھو اور مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، کیا آج ہمارے سماج کے اندر زناکاری عام نہیں ہے؟ کیا سماج کے اندر زناکاری عام نہیں ہے؟ کیا سماج کے اندر یہ برائیاں پائی نہیں جا رہی ہیں؟ جب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ گناہ بھی ہے جو ہے اپنی جڑیں کو مضبوط
مضبوط کر چکی ہے۔ اور جب ہم اور اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ پر زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر ہمارے سماج کے اندر زنا نے اور زناکاری کی اس جراثیم نے اپنی جڑیں جو ہے سماج کے اندر کیسے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، تو اس کے پیچھے ایک ریزن ابھر کر کے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے شادی کو اتنا تکلیف دہ سامان بنا دیا ہے کہ ایک انسان وقت پر شادی نہیں کر پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زناکاری کی طرف ایک انسان بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ جس وقت ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جس وقت ایک انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، جب شادی کا وقت ہو جاتا ہے تو گھر والے یہ کہہ کر کے شادی کرنے سے ٹال دیتے ہیں کہ جب تک تم اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر کے گھر والے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس کا جو ہے ثمرہ یہ ملتا ہے کہ ایک انسان جو ہے زناکاری کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، اور زنا جیسی عظیم برائی کی طرف وہ انسان بڑھتا جاتا ہے، اور اس طرح کی گناہوں میں ایک انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ گناہ بھی سرزمین عرب کے اندر موجود تھی۔ جب ہم اور سماج کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں تو شراب و نوشی سماج کے اندر عام ہے۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر یہ برائی بھی موجود تھی، یہ جراثیم بھی موجود تھی۔ لوگ اس طرح سرزمین عرب کے اندر شراب کو پیا کرتے تھے، اس طرح شراب کا بول بالا تھا کہ لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جب کھانے کے سامان کو اپنے سامنے لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، تو ہم اور آپ جب کھانے کے سامان کو لے کر کے بیٹھتے ہیں تو اپنے سامنے پانی کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرزمین عرب کے لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو وہ اپنے سامنے شراب کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور تاریخ نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب اس کے حلقوم میں، جب اس کے گلے میں جو ہے لقمہ اٹک جاتا تھا، جب کھانے کا لقمہ جو ہے اس کے حلق میں اٹک جاتا تھا تو وہ پانی کی جگہ شراب کو پی کر کے اپنے حلق سے اس لقمے کو نیچے اتارا کرتے تھے۔ یہ سرزمین عرب کی حالت تھی، اور لوگ اس طرح شراب کو پیا کرتے تھے۔ جب اس سرزمین عرب کے اندر لوگ کسی کے گھر مہمان بن کر کے آیا کرتے تھے، جب مہمان بن کر کے آتے تھے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے ان کے میزبان جو ہوتے تھے وہ ان کے سامنے پانی کی جگہ شراب کو رکھا کرتے تھے، شراب کی بوتلوں کو رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی مانی جاتی تھی سرزمین عرب کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ برائیاں سرزمین عرب کے اندر موجود تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین کی طرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، جب اپنے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین کے اندر اس طرح لوگوں تک رب کا فرمان پہنچایا اور اس طرح قرآن کی آیتیں ان تک پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے لوگوں تمہارے لیے شراب جو ہے وہ نجس ہے۔ جب یہ باتیں سرزمین عرب کے لوگوں تک پہنچی، جب یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچی جو شراب میں ڈوبا رہا کرتے تھے، جو شراب کو پیا کرتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی، سرزمین عرب کے لوگوں نے فوراً جو ہے شراب کو چھوڑ دیا، شراب کو الوداع کہہ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر اپنے قدم کو رکھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین عرب کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی،
اس وقت اس سرزمین عرب کے اندر جوا بازی بھی عام تھی، لوگ جوا جیسے گناہوں کے اندر بھی ملوث تھے، اور لوگ اس طرح جوا کھیلا کرتے تھے، لوگ اس طرح جوا میں ملوث رہا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ جب جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے اپنی دولتوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب جوا میں اپنی دولت کو ہار جایا کرتے تھے، اپنے مال کو جب ہار جایا کرتے تھے تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں لگا دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں ہار جایا کرتے تھے۔ یہ حالت کی سرزمین عرب کے اندر میرے عزیز ساتھیوں، جب جوا کے اوپر ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب اپنے سماج کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا سماج کے اندر آج جوا جیسی برائی جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر رہی ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر بھی یہ جراثیم جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اور یہ وبا، یہ گناہ بھی ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ جب آپ ایک انسان کے موبائل کو لیں گے، جب اس کی موبائل کے لاک کو کھولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس کی اسکرین کے اوپر کچھ ایسے اپلیکیشن نظر آئیں گے، کچھ ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے اندر ایک انسان گھس کر کے جوا جیسے گناہ کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ سماج کے اندر یہ برائی بھی موجود ہے۔ جب آپ کسی انسان کے موبائل کو دیکھیں گے تو اس کی موبائل کے اندر اس طرح کے اپلیکیشن اور اس طرح کے ایپ آپ کو ملیں گے کہ ایک انسان دن بھر اسی طرح کی جوا بازی میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح کی سٹے بازی میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ ایپ ڈریم 11 ہو، چاہے وہ مائی 11 سرکل ہو، چاہے وہ تین پتی ہو، اس طرح کے ایپ میں آج کے نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے نوجوان سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اس طرح کے جوا کے لت میں پڑ کر کے نہ جانے کتنے لاکھوں روپے کو پھونک دیا، نہ جانے کتنے کروڑوں روپے کو ہار گئے اسی اپلیکیشن کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور جوا کو جو ہے وہ نجس قرار دے دیا ہے، اور تم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو، تم اسی وقت فلاح پا سکتے ہو، تم اسی وقت کامیابی حاصل کر سکتے ہو جس وقت تم ان تمام کی تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے اور ان تمام کی تمام چیزوں کو الوداع کہہ دو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ہمارے سماج کے اندر تبصرہ بھی ہوتا ہے، ہمارے مسجدوں سے خطبے کے اندر کہا بھی جاتا ہے، اور جلسے جلوس سے اس طرح کی گناہوں سے ایک انسان کو بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ صرف سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب معاشرے کی اصلاح کی بات آتی ہے تو ایک انسان یہ کہتا ہے کہ آخر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے، معاشرے سے جو ہے وہ گناہ کے کام جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو معاشرے کے ہر ایک فرد کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ وہ انسان یہ سوچے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ معاشرے کی ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسان معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچے، اور ہر انسان یہ سوچ لے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جس وقت ایک انسان کی کانوں سے یہ آیت کریمہ ٹکرا جائے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نجس ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ
اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ انسان شراب کو الوداع کہہ دے، وہ انسان شراب کو پینا چھوڑ دے۔ اگر ایک انسان جوا کھیلتا ہے تو وہ انسان اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد جوا کو کھیلنا چھوڑ دے اور اپنے موبائل سے اس طرح کے تمام اپلیکیشن کو، اس طرح کے تمام ایپ کو وہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دے۔ اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک چیز کہ آخر معاشرے کی اصلاح ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ آخر معاشرے کے اندر اتنی باتیں جو ہے معاشرے کے اندر علماء کرام بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہے واضح کر کے معاشرے کے اندر جاتے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک انسان نے آج تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو ایک انسان نے آج تک جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے اس طرح کی تمام گناہوں میں ملوث تھے، اس طرح کی تمام جراثیم میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جب انہوں نے اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، انہوں نے ان تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے مرثد ابن ابی مرثد کا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور اس کا یہ کام تھا کہ مکہ سے جو مظلوم تھے، مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے، اس کو مکہ سے اٹھا کر کے مدینہ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مرثد ابن ابی مرثد جو ہے مکے کے اندر آتے ہیں اور مظلوموں کو نکالنے کے لیے، مظلوموں کو مکہ سے لے جانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت کی نظر مرثد ابن ابی مرثد کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ عورت جو ہے عناق نامی عورت ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر مرثد ابن ابی مرثد کا ناجائز تعلقات اس عورت کے ساتھ تھا۔ وہ عورت مرثد ابن ابی مرثد کو دیکھ لیتی ہے اور مرثد ابن ابی مرثد کو آواز دیتی ہے کہ اے مرثد۔ مرثد نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو سامنے عناق کھڑی ہے، وہ عورت کھڑی ہے، وہ لڑکی کھڑی ہے جس سے عناق زمانے جاہلیت میں محبت کیا کرتے تھے، وہ عورت کھڑی ہے اور وہ عناق کہہ رہی ہے کہ اے مرثد، چلو آج بڑے موقع سے مل گئے ہو، چلو آج میرے ساتھ کچھ راتیں گزار لیا جائے، چلو کچھ موج مستی کر لیا جائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا اور میں تمہارے ساتھ موج مستی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو میرے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا، تو میرے بنا ایک پل رہ بھی نہیں سکتا تھا، آگے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کون سی چیز مل گئی ہے جو تو میرے ساتھ ایک رات بھی گزارنا نہیں چاہتا ہے؟ مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں کہ اے عناق، مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے، بلکہ میں تو اس رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور اس نبی کے کلمے کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں جس نبی کے کلمے کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد ایک انسان زنا کے قریب نہیں جا سکتا، ایک انسان بدکاری کے قریب نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں نے اپنے قدم کو اس اسلام کی دائرے کے اندر رکھ دیا ہے جس دائرے کے اندر ایک انسان اگر اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر زنا کاری حرام ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بدکاری حرام ہو جاتی ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے جن لوگوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا اور جب اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مان لیا، ان لوگوں نے فوراً تمام کی تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا اور اس طرح کی تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، جس طرح مرثد ابن ابی مرثد نے زناکاری کے وہ موقع کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹنا اپنے لیے بہتر سمجھا۔ تو معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک انسان اسلام کو سمجھ لے اور اسلام کے تقاضے کو سمجھ لے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اسلام کو ہی نہ سمجھے، اسلام کو ہی نہ جانے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو کن چیزوں سے روک رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کن طرح کے کاموں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔